أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جاندار جس کے اندر جان ہو، روح ہو، وہ ہر روز اپنے روح کے اندر اللہ کے تصرفات کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی اس کی روح پر، اس کی جان پر قبضہ اللہ کا ہے، اس کا وہ مشاہدہ روزانہ اس کو ہوتا ہے، روزانہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ ذات ہے یتوفی الانفس، کھینچ لیتی ہے تمہاری روحوں کو، حین موتها، جب تمہاری موت کا وقت ہوتا ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور وہ روحیں کہ جن کا موت کا وقت نہیں ہوتا، فی منامها، ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے نیند میں، یعنی جن لوگوں کی موت کا وقت نہیں ہوتا ان کی جانوں کو نیند میں کھینچ لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو کہ جن کے لیے موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، یعنی جن کے لیے موت کا فیصلہ فرما دیا ان کی روحوں کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جن کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں لوٹاتا بلکہ ایک وقت مقرر تک لوٹا دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ ہر ایک شخص رات کو سو جاتا ہے، اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ انتہائی زیادہ کمزور ہوتا ہے، انسان کی جو روح ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ انسان کا ظاہراً جو روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہراً جو یعنی انسان جاگتے ہوئے جو محسوس کرتا ہے، اس کے احساسات ہوتے ہیں، اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی فکر ہوتی ہے اور اس کا ادراک ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ظاہری حس انسان کی ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ روح کا جو تعلق تھا بدن کے ساتھ وہ ظاہراً ختم کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، اور باطناً جو انسان کا تعلق، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے وہ باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سانس لیتا ہے، زندہ رہتا ہے، یہ انسان کے ساتھ اس کی روح کا تعلق یہ باطناً ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے روح کا تعلق جسم سے ختم فرما دیتے ہیں، اور اس وقت انسان کی موت ہو جاتی ہے، یعنی جب ظاہراً بھی انسان کا تعلق ختم ہوا اور باطناً بھی ختم ہو گیا، اب انسان کا آخری وقت ہے وہی اس کی موت کا وقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہمیں کہ تم روزانہ رات کو سوتے ہو، تمہاری روح کھینچ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر دوبارہ کو واپس ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی جب تمہاری حقیقی موت ہوگی تو تمہاری روحوں کو کھینچ لے گا، لیکن پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جو ہے تمہیں زندہ فرمائیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے تمہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے فرمایا، اس لیے یعنی بنایا ہے کہ بہت سارے لوگ مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے
کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا تم روز مشاہدہ کرتے ہو، روز مرتے ہو روز اٹھتے ہو، روز مرتے ہو روز اٹھتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ کیسے اٹھیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کروایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ فرما دیں، یعنی جب رات کو سب سو گئے، روحیں اللہ تعالیٰ نے نکال دی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ فرما دیں تو اللہ نے فرمایا کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتے۔ کئی سارے واقعات ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ رات کو انسان ٹھیک ٹھاک سوتا ہے لیکن صبح کو نہیں اٹھتا، صبح کو وہ نہیں اٹھتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کا جو وقت تھا وہ مقرر ہو چکا تھا، پورا ہو چکا تھا، تو اللہ نے اس کی روح کو روک دیا، نہیں بھیجا۔ اور جس کے لیے اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس بھیج دیتے، لیکن اس کی موت کا جو وقت ہے اس وقت تک بھیجتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، اس میں اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ سفارشی؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ سفارشی جن کو تم بناتے ہو وہ کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، کسی بھی چیز کے مالک نہیں، ولا یعقلون، اور نہ ہی ان کو سمجھ بوجھ ہے، اس لیے کہ سفارش کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ نے دونوں کی نفی فرمائی۔ سفارش کے لیے پہلی چیز علم ہو، علم ہوگا تو سفارش کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ ہو، اب سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے تو کیسے سفارش کرے گا؟ اور ایک اور چیز سفارش کے لیے دو شرطوں کا ہونا، وہ یہ ہے کہ جو شخص سفارش کر رہا ہو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہو تو وہ سفارش کر سکے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کر رہا ہے وہ شخص اللہ کے یہاں قابل مغفرت ہو، یعنی قابل مغفرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں پر جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو تمہارے بت ہیں، یہ کیسے سفارش کریں گے؟ تو یہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اگرچہ اس پتھر کے بت ہیں لیکن یہ بت، یہ شکلیں ہیں فرشتوں کی یا جو ہے وہ جنات کی، کہ ان کی ہم نے شکلیں بنائی ہیں تو وہ اپنی شکلوں کو ہمارے پاس دیکھ کر کے خوش ہوں گے اور اپنی اس خوشی کے اظہار میں ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر یہ دو شرطیں بیان فرما کر کہ اگر یہ بتوں کی جو تصویریں ہیں، شکلیں ہیں، اگر یہ جنات کی ہیں تو وہ تو اللہ کے یہاں مقبول بھی نہیں ہے، اور تم مشرک ہو، تم اللہ کے یہاں مغفرت کے قابل بھی نہیں، کوئی شرط نہیں پائی جاتی۔ اور اگر یہ تصویریں اور یہ شکلیں فرشتوں کی ہوں تو فرشتے تو اللہ کے یہاں مقرب ہیں، اللہ کے یہاں مقبول ہیں، ایک شرط تو پائی جاتی، لیکن تم مشرک ہو، اللہ کے یہاں مغفرت کے قابل نہیں، پھر بھی تمہارے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اب فرما دیجئے کہ ساری کی ساری سفارش تو اللہ کے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب تم صرف اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، تو اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو رک جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اور جب تم ذکر کرتے ہو اللہ کے علاوہ غیروں کا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم اکیلے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں، تو یہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں کہ یہ کیسی بات کرتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کا بھی ذکر کریں اور اللہ کے ساتھ غیروں کا بھی ذکر کریں تو وہ خوش ہوتے ہیں، یا آپ اللہ کا ذکر نہ کریں، صرف غیروں کا ذکر کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ اذا ہم یستبشرون، اس وقت ان لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں۔